علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جملے کی آج تقسیم پڑھنے والے ہیں، لیکن جملے کی تقسیم سے پہلے پچھلے سبق میں سے ایک مسند اور مسند الیہ، یہ جو اصطلاح ہے وہ چھوٹ گئی تھی، تو مسند اور مسند الیہ کو سمجھ لیجیے۔ دیکھیے، مسند اور مسند الیہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ اس کو پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں، جانتے بھی ہیں، بس اس نام کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھا ہے۔ تو میں بہت آسان انداز میں سمجھا دیتا ہوں کہ مسند اور مسند الیہ ہوتا کیا ہے، اور کسی بھی جملے میں ہم کیسے سمجھ پاتے ہیں کہ کون مسند ہے اور کون مسند الیہ ہے۔ تو سب سے پہلا، کسی بھی جملے میں جو اصل چیز ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے مسند الیہ، اور جس چیز کو اس اصل کی طرف جوڑا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مسند۔ پھر سن لیجیے ایک بار، کسی بھی جملے میں، چاہے وہ جملے اسمیہ ہو، جملے فعلیہ ہو، اس جملے میں جو اصل ہوتا ہے، جو مین چیز ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے، وہ بنتا ہے مسند الیہ، اور اس اصل چیز کی طرف جس بات کو ہم جوڑتے ہیں وہ کہلاتا ہے مسند۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس جملے میں کتنے لفظ ہیں؟ 2، زید اور بیٹھا ہوا۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس زید اور بیٹھا ہوا، اس میں اصل کون ہے، زید ہے یا بیٹھا ہوا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے زید ہے، کیونکہ اگر زید نہیں ہوگا تو بیٹھا کس نے؟ تو پتہ چلا کہ زید اصل ہے، کیونکہ زید بیٹھنے والا تھا، آدمی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اصل ہو گیا۔ تو زید اصل ہے، اور بیٹھنے کی جو بات ہے کہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو زید کی طرف جوڑا گیا ہے کہ یہاں بیٹھنے والا عمر یا فاطمہ یا بکر نہیں ہے بلکہ زید ہے۔ اسی طریقے سے میں کہوں زید عالم ہے، تو یہاں عالم اصل ہے یا زید اصل ہے؟ تو زید اصل ہے، زید نہیں رہے گا تو عالم کیسے ہوا؟ تو یہاں زید اصل تھا اور عالم کو زید کی طرف جوڑا گیا۔ اسی طریقے سے میں کہوں زید نے عمر کی مدد کی، تو یہاں 3 لفظ ہو گئے، زید، عمر، مدد۔ لیکن یہاں پھر بھی دیکھیے اس جملے میں اصل کون ہے، مدد کرنے والا کون ہوگا؟ زید، کیونکہ زید اگر مدد کرنے والا نہیں ہوتا تو مدد بھی نہیں ہوتا اور عمر بھی نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ زید کی وجہ سے ہی مدد کرنے کا کام بھی ہوا اور عمر پہ بھی مدد ہوئی، تو زید اصل۔ تو مدد کرنے کی چیز کو میں نے کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ زید کے ساتھ۔ تو ان تینوں مثال میں زید بن جائے گا مسند الیہ، یعنی ہم نے اس کی طرف جوڑا ہے کسی بات کو، اور ان تینوں مثالوں میں بیٹھا ہوا ہے، عالم ہے، مدد کی، یہ بن جائے گا مسند۔ تو یہی ہے مسند اور مسند الیہ۔ اب آ جائیے جملے کی تقسیم۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا دیا، جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جملے خبریہ، جملے انشائیہ۔ جملے خبریہ ایسا جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا دونوں کہہ سکتے ہیں، جیسے تیسری اور چوتھی مثال تو وہ ہو ہی چکی ہے، گزر چکی ہے۔ جملہ انشائیہ ایسا جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا نہ کہہ سکے، وہ جیسے 5ویں مثال۔ اب جملے خبریہ کی تقسیم دیکھ لیجئے۔ جملے خبریہ 2 قسم کا ہوتا ہے، جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے۔ اب جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ میں 2 جز ہوتے ہیں، یہ آپ آگے بھی پڑھیں گے، ابھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے، اور ابھی اس کے بعد جو بات میں سمجھا رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، سن کے آگے بڑھ جائیے، یہ میں الگ سے آپ کو آگے پڑھاؤں گا۔ یہاں پہ میں صرف تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے پہلے سے پڑھ رکھا ہے تو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی، اور پہلی مرتبہ آپ عربی زبان کی گرامر کی کتاب پڑھ رہے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں آگے تو بتا ہی دوں گا۔ تو جملے اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہوتا ہے نا، اور جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ 2 لفظوں سے مل کر کے بنتا ہے۔
جیسے ایک گھر ہوتا ہے تو کتنی چیزوں سے مل کے بنتا ہے، اس میں اینٹ ہے، سیمنٹ ہے، ریت ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ پینٹ ہے، سریا ہے، بہت ساری چیزیں لگتی ہے۔ تو ویسے ہی جو جملے اسمیہ ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے، ایک کہلاتا ہے مبتدا اور دوسرا کہلاتا ہے خبر۔ اور جو جملے فعلیہ ہوتا ہے وہ بھی دو چیزوں سے مل کر کے بنا ہوتا ہے، کم سے کم دو چیزوں سے، جس میں اور جملے فعلیہ کا مطلب ہوا کہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہو، اور جملے فعلیہ دو چیزوں سے کم مل کر کے بنا ہوتا ہے، ایک کہلاتا ہے فعل اور دوسرا کہلاتا ہے فاعل۔ چلیے عزیز طلبہ، دیکھیے اوپر کی پہلی مثال میں مسند الیہ پہلے اور مسند بعد میں ہے اور دونوں پر پیش ہے۔ ایسے مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں، اور ان دونوں سے مل کر جو جملہ بنتا ہے اس کو جملے اسمیہ کہتے ہیں۔ دوسری مثال میں مسند فعل ہے مسند فعل ہے اور پہلے ہے، اور مسند الیہ بعد میں ہے، اس پر پیش ہے۔ ایسے کو مسند الیہ کو فاعل کہتے ہیں، اور فعل و فاعل دونوں مل کر کے جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ یہ آپ سمجھ ہی چکے ہیں۔ پیش زبر زیر کو رفع نصب جر کو کہتے ہیں، اور جس کلمے پر پیش زبر زیر ہو اس کو مرفوع منصوب اور مجرور کہتے ہیں۔ اس کی مکمل تحقیق انشاءاللہ معرب کے بیان میں آئے گی۔ جس پر پیش ہوگا اس کو مرفوع، جس پر زبر ہوگا اس کو منصوب، جس پر زیر ہوگا اس کو مجرور کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ پوری بات سمجھ چکے ہیں۔ اب تعریفات سنیے، اب یہاں سے اب تعریف سن لیجئے۔ مبتدا، ایسا اسم میں مسند الیہ جو مسند سے پہلے ہو، جیسے پہلی مثال میں حامد۔ خبر، ایسا اسم مسند یا فعل مسند جو مسند الیہ کے بعد ہو، جیسے پہلی مثال میں صالح۔ جملے اسمیہ، ایسا جملہ جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنے، جیسے پہلی مثال۔ جملے فعلیہ، ایسا جملہ جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے، جیسے کہ دوسری مثال۔ امثلۃ جملۃ الاسمیہ، الشائی حاضر، چائے حاضر ہے۔ الناجح ساجد، کامیاب ہونے والا ساجد ہے۔ راشد یکتب، راشد لکھتا ہے۔ پہلے تعریف پورا سمجھ لیجیے، میں ایک بار میں پورا جملہ آپ کو فوراً سمجھا دوں گا۔ امثلہ، بالا کے پیش نظر جملے اسمیہ کے قواعد سنیے۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اس میں نکرہ پر الف لام داخل کرنے سے معرفہ بن جاتا ہے، پھر اس پر تنوین نہیں آتی ہے۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر معرفہ بھی ہوتی ہے اور نکرہ بھی۔ مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے، خبر اسم بھی ہوتی ہے اور فعل بھی۔ مبتدا اگر واحد مذکر ہو تو خبر بھی واحد مذکر لانا ضروری ہے۔ ترکیب جملہ، الشائی مبتدا، حاضر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ ترکیب جملہ، راشد مبتدا، یکتب فعل، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ ترکیب جدید، الشائی پر پیش آیا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، تنوین نہیں آئی ہے معرب باللام ہونے کی وجہ سے۔ حاضر پر پیش آیا ہے مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے، تنوین آئی ہے الف لام نہ ہونے کی وجہ سے۔ مزید امثلہ دیکھیے اور قواعد سنیے۔ الکتابانی مفتوحانی، دو کتابیں کھلی ہوئی۔ آپ پریشان مت ہوئیے کہ میں صرف ریڈنگ کر رہا ہوں، میں سمجھاؤں گا آپ کو، میں آپ کے سامنے کتاب پڑھ دے رہا ہوں، پھر آپ کو بورڈ پہ باقاعدہ یہ ساری چیزیں میں تفصیل سے سمجھا دوں گا۔ ابھی صرف ریڈنگ دیکھ لیجیے کہاں تک یہ مضمون ہے، تاکہ میں سب کو ایک ساتھ جمع کر کے بتا سکوں۔ التلمیذان نجحا، دو طالب علم کامیاب ہوئے۔ قواعد نمبر 6، مبتدا اگر تثنیہ مذکر ہو تو خبر بھی تثنیہ مذکر لانا ضروری ہے۔ امثلہ، المسلمون ناجحون، مسلمان کامیاب ہیں۔ الاطفال یلعبون، بچے کھیلتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 7، اگر مبتدا اگر جمع مذکر ہو تو خبر کو بھی جمع مذکر لانا ضروری ہے۔ جیسے الامۃ ذاہبۃ، القطۃ ہربت، پھوپھی جانے والی ہے، بلی بھاگ گئی۔ مبتدا اگر واحد مؤنث ہو تو خبر بھی واحد مؤنث لانا ضروری ہے، اوپر کی مثال سے گیا۔ اور اگر مبتدا تثنیہ مؤنث ہو تو خبر کو بھی تثنیہ مؤنث لانا ضروری ہے۔ مثال دیکھ لیجئے، الحجرتان واسعتان، الامرأتان تنازعان۔ اور تیسرا ہے، اگر مبتدا جمع مؤنث ہو تو خبر کو بھی جمع مؤنث لانا ضروری ہے۔ المسافرات جالسات، الطفلات فشلنا، بچیاں فیل ہو گئیں۔ اب دیکھیے، اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع
ہو تو واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے، لہٰذا اس کی خبر واحد مؤنث لانا ضروری ہے. جیسے الکتب مفتوحۃ، اللعب اللعب صغیرۃ. چلیے تمرین برائے ترکیب. چلیے تمرین تک دیکھ لیجئے. الامتحان قریب خالد یاکل. تو یہ تمرین تو میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، میں صرف پڑھ دے رہا ہوں. میں پوری قاعدہ آپ کو سمجھا دوں گا، تمرین آپ خود بنا پائیے گا. میں صرف لفظ کا ترجمہ بتا دوں گا. الامتحان مانے امتحان ہو گیا، قریب مانے قریب، خالد کا نام ہے، یاکلو مانے کھاتا ہے. البابانی یہ دو دروازے، اور مفتوحانی مطلب کھلا ہوا. التلمیذانی دو طالب علم، یجتہدانی محنت کرتا ہے. التلامیذ جمع ہے بہت سے بچے، مجتہدون بہت سے بچے محنت کرتے ہیں، کرنے والے. الاطفال طفل کی جمع ہے بچے، یقرؤون مانے ہوتا ہے پڑھنا. الدوات مانے ہوتا ہے دوات، اور مملوءۃ مانے ہوتا ہے بھرا ہوا. الخالۃ مانے ہو گیا خالہ، اکلت مانے کھائی. الحجرتانی دو کمرے، مفتوح مانے تو پہلے بتا دیا کھلا ہوا. الطفلات مانے چھوٹی بچیاں، اور یہ لبنا مطلب ہوتا ہے کھیلتی ہے. الابواب باب کی جمع ہے دروازہ، اور مفتوحۃ کے معنی پہلے بھی آئے ہوئے ہیں کھلا ہوا. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. تمرین آپ خود بنائیں گے. اب یہاں تک میں آپ کو پوری بات جو ہے اچھے سے بورڈ پر سمجھا دیتا ہوں. آئیے چلیے. اب سمجھیے. جملہ اسمیہ، یہ کس جملے کو کہتے ہیں؟ جملے خبریہ کی ایک قسم ہے. ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہو. اور چونکہ یہ جملے خبریہ کی قسم ہے تو یاد رکھیے جملے اسمیہ جو ہوتا ہے یہ مکمل جملہ ہوتا ہے. جملے اسمیہ میں جو ہے دو جز ہوتے ہیں. جملے اسمیہ دو لفظوں سے مل کر کے بنتا ہے، یا دو جز سے مل کر کے بنتا ہے. اس میں سے ایک کا نام ہم رکھ دیتے ہیں مبتدا، اور دوسرے کا نام رکھتے ہیں ہم خبر. تو جملے اسمیہ کیا ہے؟ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہو. اور جملے اسمیہ جو ہے یہ مکمل جملے کی قسم ہے. اس کا مطلب جملے اسمیہ کا ترجمہ پورا ہوگا. رہی بات جملے اسمیہ کے بناوٹ کی، تو جملے اسمیہ دو لفظوں سے مل کر کے بنتا ہے. ایک کا نام ہم رکھتے ہیں مبتدا، اور ایک کا نام ہم رکھتے ہیں خبر. اب یہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجیے. رول نمبر 1، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اور شروع میں ہوتا ہے. خبر جو ہوگا عام طور پر نکیرہ ہوتا ہے، کبھی کبھی معرفہ بھی ہو جاتا ہے. وہ ہم بعد میں پڑھیں گے خبر معرفہ کب ہو جاتا ہے. اور یہ آخر میں آتا ہے. تو مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، شروع میں آتا ہے. خبر ابھی یاد رکھیے نکیرہ ہوتا ہے اور آخر میں آتا ہے. اب یہاں دیکھیے میں نے ایک مثال لکھا، الرجل عالم. اب آپ سے میں پوچھوں کہ مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے، آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں.
یہ مبتدا ہے. کیوں مبتدا ہے؟ شروع میں آیا ہے. اب آپ کہیے اور معرفہ. تو اب آپ کہیے گا بھائی یہ معرفہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ تو ہم لوگوں نے پڑھا ہی نہیں. اور نکیرہ کیا ہوتا ہے؟ نکیرہ بھی ہم لوگوں نے نہیں پڑھا. تو ابھی آپ اتنا معرفہ نکیرہ کا آگے چیپٹر آئے گا، یہ ساری چیزیں شروع میں نہیں دینی چاہیے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مصنف کو نہیں، یا میں بہت زیادہ جاننے والا بن گیا، نہیں. ہوتا کیا ہے کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں نحو کی واقعی میں جن میں شروع میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. شروع میں ہی پہلے معرفہ نکیرہ وغیرہ سمجھا دیا جاتا ہے، تو بعد میں دقت نہیں آتی ہے. یہاں اس کتاب میں شروع میں تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ اور مشکل چیزیں بیان کر دی گئی، اسی لیے دقت آ رہی ہے. اب جسے معرفہ نکیرہ کوئی نہیں پڑھا ہو اور ڈائریکٹ اس کو بتایا جا رہا ہو کہ مبتدا معرفہ ہے، تو وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ معرفہ کیا ہوتا ہے، نکیرہ کیا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا پہلے مجھے معرفہ نکیرہ بھی آپ کو سمجھانا پڑے گا. آسان انداز میں سمجھ لیجئے. معرفہ کہتے ہیں خاص چیزوں کو، اور نکیرہ کہتے ہیں عام چیزوں کو. عام چیز جیسے میں نے کہا کتاب، تو یہ عام چیز ہو گیا. لیکن میں نے کہا قرآن، تو یہ خاص ہو گیا. چونکہ میں جب قرآن بولوں گا تو ذہن میں کوئی دوسرا عام کتاب تو نہیں آئے گا نا، کیونکہ خاص کتاب آئے گا. لیکن جب میں بولوں گا کتاب، تو کوئی بھی کتاب آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا زید، تو زید یہ خاص لفظ ہے، نام ہے نا. تو زید میں بولوں گا تو آپ عمر یا بکر کو نہیں سوچیے گا، زید کو ہی سوچیے گا. تو زید معرفہ ہو گیا. اور میں کہوں آدمی، تو آدمی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں زید عمر بکر کوئی بھی سوچ سکتے ہیں آپ، تو وہ نکیرہ ہو گیا. تو عربی میں جو خاص ہوتا ہے نا، اس پہ اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں، لیکن ایک علامت یہ ہے کہ اس پہ ہم الف لام لگا دیتے ہیں. تو الرجل لگا دینے سے کیا ہو گیا؟ خاص آدمی. اور عربی میں جو نکیرہ ہوتا ہے نا، اس پہ ہم تنوین لگا دیتے ہیں. تو عالمن کا مطلب ہو گیا کوئی بھی آدمی، نکیرہ لفظ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مبتدا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی اس پر الف لام لگا رہے گا، اور وہ شروع میں ہوتا ہے. یہ اگر الف لام نہ بھی ہو تو معرفہ کی اور بھی بہت سے وجوہات ہیں، اس میں سے کوئی وجہ بن سکتا ہے. تو مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے اور شروع میں آتا ہے، اور خبر جو ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ باقی کی جو چیزیں ہیں وہ ابھی آپ کو دھیان نہیں دینا ہے ان چیزوں پہ. پھر مبتدا اور خبر دونوں پر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیش اعراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ مبتدا اور خبر دونوں پر ہمیشہ پیش اعراب ہوتا ہے. باقی کی جو مثالیں دی گئی ہے مذکر مؤنث میں اور واحد تثنیہ جمع میں، یہ ابھی میرے حساب سے آپ کو نہیں سمجھنا ہے. میں پہلے آپ کو ایک ایک کر کے مذکر مؤنث، واحد تثنیہ جمع اور معرفہ نکرہ کی مثال سمجھا دیتا ہوں، پھر جا کر کے یہ باتیں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. تو ابھی اس کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسکپ کر دینا ہے. ابھی آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے جملے اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتا ہے. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکیرہ ہوتا ہے. بس اتنی بات آپ کو یاد رکھنی ہے. باقی آپ ان چیزوں پہ آپ دھیان مت دیجیے، اس کو اگنور کر دیجیے. ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی یاد نہیں رکھ پا رہے ہیں اور سمجھنے میں دقت آئی، تو آپ یہ یاد رکھیے کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے مکمل جملہ. ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے. بس اتنا یاد رکھیے. اس کے بعد آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رکھنا ہے. یہ مبتدا، خبر، مذکر مؤنث، واحد تثنیہ جمع، یہ ساری کی ساری چیزیں میں آپ کو آگے الگ سے پڑھاؤں گا. چلیے واپس کتاب پہ آئیے. اس چیپٹر کو ابھی اسکپ کریے، میں اس کو الگ سے پڑھاؤں گا. میں اب ذرا دیکھ لوں کہ آگے کون سی چیپٹر ہے. محادثہ. کمال السلام علیکم. جمال وعلیکم السلام. کمال میرے بھائی. جمال ذرا یہ بتاؤ کہ الباب مفتوح کون سا مرکب ہے؟ بھائی جان یہ مرکب مفید ہے، جس کا دوسرا جملہ اور کلام بھی ہے، نیز جملے خبریہ ہے. یہ کیسے معلوم ہوا کہ مرکب مفید ہے؟ اس لیے کہ اس سے پوری بات یعنی دروازہ کا کھلا ہونا معلوم ہوا، اور ایسا مرکب مفید ہوتا ہے. مبتدا اور خبر کی چند اور قواعد سنیے. اس کو بھی آپ چھوڑ دیجئے. مبتدا خبر والے چند قواعد اور احوال جملہ فعلیہ، اس کو بھی آپ چھوڑ دیجئے. بس یہاں سے پھر لازم متعدی ہے. چلیے کوئی بات نہیں.
میں ایک ایک کر کے اب جو چیپٹر ہے سمجھا دیتا ہوں، دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلا سمجھ لیجئے، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عربی زبان 3 چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے: اسم، فعل اور حرف۔ میں نے اسم کی مثال دی تھی، ایک تعریف بتائی تھی، ایک لفظ ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے اور کوئی زمانہ نہیں۔ فعل ایک لفظ ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے اور ایک زمانہ بھی ہوتا ہے۔ حرف نہ معنی ہوتا ہے نہ زمانہ ہوتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو جملے کے بارے میں بتایا کہ جملہ 2 طرح کا، ایک مکمل جملہ، ایک ادھورا جملہ۔ جو ناقص تھا اس کی 2 قسمیں تھیں، ایک تھا مرکب اضافی اور ایک تھا مرکب توصیفی۔ ابھی فی الحال یہی یاد رکھیے، اور بھی ہیں۔ اور جو مکمل جملہ تھا اس کی بھی 2 قسمیں تھیں، ایک تھا جملہ اسمیہ اور ایک تھا جملہ فعلیہ۔ ابھی آپ یہاں یاد رکھیے، ابھی میں نے جملے اسمیہ کے بارے میں تھوڑا سا سمجھایا ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اگر تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب میں الگ سے پورا چیپٹر سمجھا دیتا ہوں، جو کچھ اس کتاب میں ابھی یا تو آگے آئے گا یا پھر یہ تھوڑا الگ انداز میں لکھ دی گئی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تھوڑا سا الگ سے سمجھا دیتا ہوں، سمجھ لیجیے۔ اسم جو ہے، اسم کی سب سے پہلے علامت سمجھ لیجیے۔ علامت اسم، علامت اسم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کسی لفظ کے بارے میں کہ وہ لفظ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ ہم کو یہ سمجھا دی گئی کہ پوری عربی زبان 3 چیزوں سے مل کر کے بنتی ہے: اسم، فعل، حرف۔ لیکن ہم کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آپ کو کسی نے قرآن کھول کے دے دی اور کہا بتاؤ تو اس میں اسم کہاں ہے، فعل کہاں ہے، حرف کہاں ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں علامت کو۔ علامت پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کو ترجمہ نہیں بھی معلوم ہوگا، اور ہم اگر یہ نہیں بھی پتہ کر پائیں گے اس کے اندر زمانہ ہے یا نہیں ہے، پھر بھی ہم یہ پتہ کر لیں گے کہ اچھا یہ لفظ اسم ہے، اچھا یہ لفظ فعل ہے، یہ لفظ حرف ہے۔ تو یہ ہوتا ہے علامت کی وجہ سے۔ تو جس لفظ پر بھی آپ کو الف لام دکھے گا وہ لفظ 100% اسم ہوگا۔ جیسے الرجل عالم، عالم چھوڑ دیجیے، الرجل، الکتاب، القلم، العلم، ان سب یہ سارے لفظ اسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کے شروع میں کیا لگا ہوا ہے؟ الف لام لگا ہوا ہے۔ دوسری مثال ہے تائے تانیث، تائے تانیث کا ہونا یا تائے مربوطہ کہہ لیجئے۔ جس لفظ کے آخر میں آپ کو تائے تانیث دکھ جائے، تائے مربوطہ دکھ جائے، اس لفظ کو بھی آپ کو اسم کہنا ہے۔ تو امراتن اسم کیوں ہے؟ آخر میں گولتا ہے۔ صلاتن اسم کیوں ہے؟ آخر میں گولتا ہے۔ زکاتن اسم کیوں ہے؟ آخر میں گولتا ہے۔ تیسرا، تنوین، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، یہ جو ہوتا ہے تنوین ہوتا ہے۔ جس لفظ پر بھی تنوین لگا رہے گا، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، وہ سارے کے سارے اسم مانے جائیں گے۔ جیسے رجل، علم، حکیم، سب پہ تنوین ہے۔ اسم کی اور بھی علامتیں ہیں، فی الحال آپ یہ 3 علامت سمجھ لیجئے۔ ان تینوں سے آپ اسم کو آسانی سے پہچان لیجئے گا۔ اب آ جائیے علامت فعل۔ فعل کی کیا علامت ہے؟ پہلا، جس لفظ کے شروع میں قد ہو، جیسے قد علم۔ دوسرا، جس لفظ کے شروع میں لم لگا ہو، جیسے لم یعلم۔ تیسرا، جس لفظ کے شروع میں لن لگا ہو، جیسے لن ینصر۔ اور چوتھا، جس لفظ کے شروع میں سوف لگا ہو، جیسے سوف تعلمون۔ تو ان تمام مثالوں میں علم، یعلم، ینصر اور تعلمون یہ سب فعل ہے، کیونکہ ان سب کے شروع میں فعل کی علامت لگی ہوئی ہے۔ اب آ جائیے حرف کی علامت پر۔ حرف کی جو ہے کوئی علامت نہیں ہے، یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ ہاں، حرف کی کچھ قسمیں ہیں، جس میں سے ایک قسم ہے جس کا نام ہے حرف جر۔ یہ ٹوٹل 17 حرف ہیں عربی میں جن کو حرف جر کہتا ہے۔ اس میں سے میں کچھ گنا چنا یہاں پہ لکھتا ہوں جو زیادہ استعمال ہوتا ہے: با، تا،
काफ, लाम, मिन, अन, अला, इला, गैरा, फी, ये सारे हरफ जर हुए। इनको हरफ जर क्यों कहा जाता है? इनको हरफ जर इसलिए कहा जाता है कि ये जेर देने का काम करते हैं। किसको जेर देते हैं? इस्म को। कैसे? देखिए, यहां पर मैंने लिखा रजुलुन, तो अभी रजुलुन पे कौन सा एराब है? जब भी मैं एराब की बात करूंगा आपको सिर्फ आखिरी लफ्ज का एराब देखना है, यानी कि लाम का। रा और जीम कभी नहीं। किसी भी लफ्ज के बारे में जब मैं कहूँ इस पे क्या एराब है, तो आपको सिर्फ आखिरी लफ्ज का एराब देखना है। तो अगर मैं पूछूं कि रजुलुन पे कौन सा एराब है, तो आप कहिएगा पेश, क्योंकि लाम पर क्या है? पेश है। तनवीन एराब नहीं होता है। एराब लिखने का तरीका है, या तो दो एराब ज़बर के साथ दो जेर दो पेश के साथ लिखिए, या एक ज़बर जेर पेश के साथ लिखिए। तो रजुलुन पर कौन सा एराब है? पेश है। अब मैं रजुलुन से पहले एक हरफ जर, मान लिया जाए अला है, ये अला हरफ जर लगा देता हूं। अब हरफ जर क्या करता है? जेर देता है। तो ये रजुलुन का एराब बदल करके क्या कर देगा? अला रजुलिन। तो रजुलुन का एराब किसने बदला? पेश से जेर, अला हरफ जर ने। तो ये काम होता है हरफ जर का। अब मैंने जो कहा कि हरफ जर इस्म का एराब बदलता है, क्या फेल पे नहीं आ सकता है या हर्फ पे नहीं आ सकता है? तो नहीं, हरफ जर ना तो इस फेल से पहले आता है, ना ही हर्फ से पहले आता है। हरफ जर सिर्फ इस्म से पहले आता है, और जब इस्म से पहले आता है तो जेर देता है। तो एक तरह से हम ये बात कह सकते हैं ना कि जहां भी हरफ जर होगा उसके बाद वाला लफ्ज एकदम इस्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लफ्ज के ऊपर अगर हरफ जर लगा है तो वो लफ्ज इस्म होगा। तो ये भी इस्म की एक अलामत हो गई कि शुरू में हरफ जर का होना। अब यहाँ पर एक मिसाल और समझिए, हमको पता कैसे चलेगा कोई लफ्ज हरफ जर है कि नहीं? तो बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी इसमें हम फंस जाते हैं कभी कभी। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बैतुन, और बैतुन के लगा लिख देने के बाद मैं आपसे पूछूं कि देखो भाई, बा तो हरफ जर है, तो क्या बैतुन के शुरू में जो ये बा है ये हरफ जर है? अब आपके पास दो जवाब होगा, या तो आप कहिएगा हाँ, या आप कहिएगा नहीं। अगर आप कह रहे हैं हाँ तो आप गलत हैं, अगर आप कह रहे हैं नहीं तो आप सही हैं। रीज़न क्या है समझिए। अगर ये बा हरफ जर होता तो हरफ जर का काम तो जेर देना होता है, इसने तो तापे जेर दिया नहीं, यहाँ पे तो तापे ज़बर है। अगर ये हरफ जर होता तो यहाँ जेर आना चाहिए था, जेर नहीं आया, इसका मतलब ये बा हरफ जर नहीं है। तो इसी तरीके से आप हरफ जर को पहचान सकते हैं। हरफ जर सिर्फ इस्म पर आता है और उस इस्म को जेर ज़रूर देता है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है। तो आज हमने आपको अलामत पढ़ा दी है। कल मैं बताता हूँ कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा। कल मैं इंशाअल्लाह आपको पढ़ाऊँगा जिन्स के एतबार से इस्म की किस्में। तो जिन्स के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। तो ये मैं कल पढ़ाऊँगा। और दूसरी जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा वो रहेगा आम और ख़ास के एतबार से इस्म की किस्में। तो आम और ख़ास के एतबार से इस्म दो किस्म का है, मारिफा और नकेरा। ये दोनों मैं कल पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।